ویلکم ٹو بالٹک فورٹ اور میں فورٹ گائیڈ ہوں. میرا نام اور آپ لوگوں کا ٹور کنڈکٹ کروں گا. تو رومز میں جانے سے پہلے تھوڑا سا اس کے لیے تاریخی پس منظر بتا دوں گا, پھر اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ رومز کی طرف بڑھنا شروع کر دیں گے. نارتھن ایریاز جس آج کل گلگت بلتستان کے قدیم زمانے میں اس گلگت بلتستان میں 8 سے زائد انڈیپینڈنٹ کنگڈمز ہوا کرتے تھے اینڈ موسٹ آف دیم آر دی رائول کنگڈمز. تو اسی مناسبت سے ہر ایک حکمران نے وقت کے ساتھ اپنی حفاظت کے لیے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قلعے بنوائے تھے. ہنزا میں ہنزا کے حکمرانوں نے 2 قلعے بنائے ہیں, قلعہ بالتید اینالتید. قلعہ التید میں آپ کو چھت سے دکھا دوں گا, وہ لوکلز کے مطابق 900 سال سے زائد پرانے کہتے ہیں. پہلے ہنزا کے حکمران التید میں, پھر بعد از وقت بلتسو. اس بالتید فورٹ کو مقامی لوگ 700 سال پرانا کہتے تھے. 1990 میں جب اس قلعے کی لیٹسٹ لیبارٹری ٹیسٹ کروا دی گئی جسے کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کہتے ہیں, تو اسی مناسبت سے اس قلعے کی اولڈسٹ فیسس کی عمر جو ہے 765 شور نہیں بیٹا پیچھے آ جاؤ, اس میں سے گر جاؤ گے اور اس میں کیمیکلز بھی لگے, آپ کے ہاتھ بھی خراب ہوا ہوئے تک یہ قلعہ خالی پڑا رہا 45 سال. تو ان 45 سالوں میں اس قلعے کی ممکنہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے دن بدن اس کی اندرونی حالت کمزور ہوتی جا رہی تھی. دیواریں مختلف سمتوں میں پھیل چکے تھے, تقریباً سارے پلاسٹرز گر چکے تھے. 1990 میں آغا خان کلچرل سروسز پاکستان اینڈ آغا خان ٹرسٹ فار کلچر والوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اس فورٹ کو مرمت کرنے کے لیے. چونکہ قلعہ جو ہے یہاں کے رائل فیملیز کی ملکیت میں تھی, میر آف ہنزا کی, میر غضنفر علی خان کی. ان سے پیشکش کی گئی تو انہوں نے اس بلڈنگ کو پرائیویٹ پبلک چیریٹی ٹرسٹ کے نام پر ڈونیٹ کر دیا. اسی طرح 1990 سے 96 تک 6 سال میں اس قلعے کی مکمل مرمت ہو چکی ہیں through Aga Khan Cultural Services Pakistan. It took 6 years and also it took a lot of money, تقریباً $1.5 million کی لاگت آئی تھی, جو کہ مختلف اداروں کی طرف سے ڈونیشنز ملے تھے, جن میں 80% ڈونیشن جو ہے وہ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان کی طرف سے ہیں and rest of 20% is from the grant of USA, Norwegian government, French government کی طرف سے. اسی طرح لوکل لوگوں کی طرف سے کچھ برتنوں کی شکل میں ڈونیشن ہے جو نیوز میں ڈسپلے کر دی گئے ہیں. اب اس قلعے کو فار دا فیوچر مینٹین رکھنے کے لیے ہم اپنے وزٹر گیسٹ سے انٹری ٹکٹ فیس کی شکل میں پیسے جمع کرتے ہیں. بیسک آپ کی انٹری ٹکٹ فیس جو ہے یہ آپ کا ڈونیشن ہے, آپ کا کنٹریبیوشن ہے اس میوزیم کی فار دا فیوچر دیکھ بھال کے لیے. تھینکس فار کمنگ. اس قلعے کو رینوویٹ کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں کی ینگ جنریشنز کو ان کے پاس کے بارے میں آگاہی ملے اور آنے والے مہمانوں کو یہی دکھا دیتے ہیں کہ پہاڑی ایریاز میں 600-700 سال پہلے لوگ کس طرح سروائیو کرتے تھے, ان کی طرز زندگی, ان کا رہن سہن, ان کے کھانے پینے کے برتن دکھا دیتے ہیں. اسی طرح سے یہ روم جو ہے اس زمانے کا ریسیپشن روم ہے, لوبی ہوا کرتی تھی, گیسٹ کو ریسیو کرتے تھے اور یہیں پہ لوگوں سے ٹیکسز بھی لیے جاتے تھے. ٹیکسز اناج کی شکل میں, گندم کی شکل میں دی جاتی ہے. اس گندم کو اسٹور کرنے کے لیے فورٹ کے اندر اس طرح کے گندم کے گودامز بنا دی گئے ہیں. یہ گندم کی گودام ہے, تقریباً 9 فیٹ ڈیپ ہے, 6 بائی 6 پہ. اس میں سے نکالنے کے لیے بچے کو رسی سیڑھی کی مدد سے نیچے بھیجتے تھے اور اسی کے ذریعے سے نکالتے تھے. یہ واحد ایکسس تھی. اور اس طرح کے 7 مزید گندم کے گودام سے اس کی چاروں طرف. اور اس گندم کو تولنے کے لیے یہ پیمانے استعمال کرتے تھے, ڈفرینٹ سائزز کے بکٹس, ان کی مدد سے تولا کرتے تھے. اور اسی طرح سفر کے لیے ہارسز اور ڈیفینس ہینڈلنگ کے لیے تیر اور کمان استعمال کرتے تھے. یہ جو ڈیزائنز ہیں منگولین ڈیزائن ہے, کمپوزٹ جو ہیں. اور کوکنگ کے لیے ہنڈی پکانے کے لیے پتھر کے برتن. یہ ایک نرم پتھر کا برتن ہے جسے آسانی سے تراش لیتے تھے, لیکن اس جیسے پتھر کا ہنڈی کو گرم کرنے میں تقریباً 1.5 گھنٹے لگ جاتے تھے. 4 سے لے کر 5 گھنٹے تک کنٹینیوس رہتی تھی. اب ہم نیکسٹ کی طرف چلیں گے. دروازے بہت ہی چھوٹے ہیں, پلیز احتیاط سے, سر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. چھوٹے دروازے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ یہ علاقے سرد علاقے ہیں, ٹھنڈ سے بچنے کے لیے چھوٹے دروازے, چھتوں اور موٹی دیواریں. اور چھوٹے دروازوں کا فائدہ یہ بھی رہتا تھا کہ ان دروازوں میں سے ایک ہی ٹائم پہ مشکل سے ایک ہی بندہ گزر سکتا ہے. دشمنوں کو روکنے میں آسانی ہوتی تھی اور جو کوئی بھی گھر میں آ جائے وہ احترام جھک کا آ جائے. انہیں ریسپیکٹیو ڈورز بھی کہتے ہیں. سو پلیز بی کیئرفل, احتیاط سے, سر بچا. آپ یہاں پہ رہو, میرے قریب رہو, آپ کی ویری کی جیل ہے جسے زندان کہتے ہیں. قلعے کی مرمت سے پہلے یہ گرلز سٹیپس نہیں ہوتے تھے. مجرموں کو دروازے سے نیچے کی طرف پھینک دیا جاتا تھا یا رسی سیڑھی کی مدد سے نیچے بھیجتے تھے اور یہ ٹوٹلی اندھیرا کمرہ ہوتا تھا. قیدیوں کو اس قید خانے میں 10 سے 15 دنوں تک قید کرتے تھے. اس کے بعد اگر لمبی عرصے کے لیے سزا دینی ہو تو اسپیشلی جو سیاسی مجرم ہوتے تھے
उनको सजाई मौत मिलती थी। जंगी मुजरिमों को चाइना कश कर लेके जाते थे और उन्हें गुलामों की शक्ल में फरोख्त किया जाता था, स्लेव ट्रेड हुआ करती थी। और इसी तरह से ये फर्दर कॉरिडोर जो है ये रेस्टोरेशन में खोल दी गई है टू शो द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग। पूरी बिल्डिंग जो है एक लकड़ी के ढांचे के ऊपर खड़ी है, जिसके अंदर इस तरह के लकड़ी के पिलर्स और बीम्स बना ली गए हैं। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए इनमें वुडन पेगिंग की गई है, खोंटे लगाए गए हैं और इनमें फिलिंग है स्टोन, मड और इस तरह के मड ब्रिक्स लगाए गए। और ये स्ट्रक्चर तकरीबन 7.5 फीट तक रेजिस्ट कर पाता है अर्थक्वेक्स के खिलाफ। तो यहाँ से आगे चलते हुए दोनों साइडों पे आपको जो है वुडन फ्रेमिंग नजर आएगी, नीचे की तरफ फाउंडेशंस नजर आते हैं। उस जमाने में फाउंडेशंस में किस तरह से लकड़ इस्तेमाल किया गया है वो साफ नहीं। अच्छा, ये जो पहले वो ये साथ में स्ट्रक्चर बनाया गया, अब ये किया गया जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था ना स्ट्रक्चर, ये उसी वक्त की स्ट्रक्चर, उसी वक्त की। तो इसी बिल्डिंग की मजबूती भी इसी में है। ये लिखा राजा को तो दिया। से नीचे की तरफ निगरानी रखी जाती थी। बेसिकली दीज आर द डिफेंसिव होल्स। और साथ में ये जो शेल्फ्स नजर आ रही हैं एरोज को रखे जाते थे और इन हैंडल्स में बोल्स को हैंग करने के लिए। और बैक साइड की तरफ ये 3 वर्ल्ड मैप्स है। ये ब्रिटिश लाइब्रेरी की तरफ से हमें डोनेशन नहीं मिली चीजें हैं, डायरेक्टली इनका कोई ताल्लुक तो नहीं है। लेस है फर्स्ट जो मैप है ये 13th सेंचुरी का वर्ल्ड मैप है लैटिन लैंग्वेज में, एंड सेकंड इज फ्रॉम 1550 इन फ्रेंच लैंग्वेज। और जो लास्ट मैप है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया का मैप है इंग्लिश लैंग्वेज में। और इस तरफ जो कस्ट्यूम्स नजर आ रहे हैं ये उस वक्त के कुछ ट्रेडिशनल कस्ट्यूम्स है। फर्स्ट वन ये कलरफुल ड्रेस जो है, इस तरह के कलरफुल ड्रेसेस सेरेमोनीज में सर्मोनियल ड्रेस कहते हैं, ओकेजनली यूज करते थे शादी ब्याह या किसी तरह की किसी